سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں شادی کی اور خوشگوار زندگی کی تو ایک نعرہ ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے، اور یہ وہ نعرہ ہے جو کہ بہت سے اور جگہوں پہ بھی نظر آ رہا ہے: حقوق اور فرائض. کوئی شخص بھی اس وقت ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ اپنے حقوق اور مانگ رہا ہے لیکن فرائض کو پورا کرنا نہیں چاہتا. ہر شخص کہتا ہے کہ پہلے مجھے میرا رائٹ مل جائے، اگر مجھے میرا رائٹ مل گیا تو بس پھر اس کے بعد میں سوچوں گا کہ میں نے کسی اور کے لیے کیا کام کرنا ہے. ہم اگر اپنے اسلامی معاشرے کو دیکھتے ہیں، بہت سے ایسے پولز اور سروے ہونا شروع ہو گئے ہیں مختلف مسلم ممالک میں، جہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ شادی کا انسٹیٹیوشن تو نیچے کی طرف جا رہا ہے اس کا گراف، اور جو ڈیورسز ہیں، طلاق ہے، وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور اس میں بہت بڑی وجہ کیا نظر آ رہی ہے کہ کوئی شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پہلے لمبی لسٹ نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملنا چاہیے وہ مجھے ملے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے حق کی بات کرتے ہیں یا ہم کسی کی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو انسان کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جب ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کو اس کا حق ملنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جتنی چیزیں ہمارے ارد گرد رکھی ہوئی ہیں، جتنی صلاحیتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، ہم سے ان کی پوچھ ہونی ہے. تو آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہیں گے کہ حقوق اور فرائض، ایک شوہر اور بیوی، اس کے اندر صحیح بیلنس کیسے لے کے آئیں، اور وہ بیلنس ہے کیا، اس کو ہم سمجھیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں. اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں سسٹر یاسمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحبہ، پلیز ہمیں یہ ہمارا مسئلہ آپ حل کر دیں، کیونکہ ہر وقت ہر شخص اسی بینر کو اٹھا کے پھر رہا ہے. آپ ہمیں بتائیے پلیز کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ یہ حقوق اور فرائض کیا ہیں، مرد کو کیا کرنا ہے، عورت کو کیا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، اسی کی مانند ہے، اتنا ہی ہے، علیہن، جو ان پر ذمہ داری ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے. یعنی جیسے مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں. لیکن ایک بات یاد رہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک درجہ ہے. یعنی گھر کی ایک دنیا میں، گھر کی ایک سلطنت میں مرد کو ذمہ دار بنایا گیا، اس کو ٹاپ پر رکھا گیا، عورت کو اس کا مددگار بنایا گیا. جیسے مرد اگر ایک بادشاہ ہے تو عورت ایک ملکہ ہے گھر کی، اور باقی اس کے بچے اور دوسرے لوگ اس سلطنت کی رعایا ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق صرف مردوں کے نہیں اور حقوق صرف عورتوں کے نہیں بلکہ دونوں کے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ جو کسی کا حق ہوتا ہے وہ ہمارا فریضہ ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اور جو ہمارا حق ہوتا ہے وہ دوسرے پر ایک فرض ہوتا ہے. اگر ہم پوری کائنات پر غور کریں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہر چیز جس طریقے پر کام کر رہی ہے اس میں گیو اینڈ ٹیک دونوں ہیں. مثلاً زمین میں جب تک کچھ ڈالا نہ جائے اس وقت تک وہ کچھ اگاتی نہیں. کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے انسان کو پہلے دینا پڑتا ہے. اور ایک گھریلو زندگی میں، ایک ازدواجی زندگی میں کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب دونوں فریق یعنی شوہر اور بیوی اپنے اپنے فرائض ادا کریں اور دوسرے کے حقوق ادا کریں. اگر اس میں کوئی بھی صرف اپنے حقوق کی فکر کر رہا ہے
اور اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا اور صرف لینا ہی چاہتا ہے، دینا کچھ نہیں چاہتا، تو وہاں پھر کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی، وہاں خوشی نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں قربانی ہوتی ہے، جہاں دینے کی بات ہوتی ہے، وہ دینے والوں کو ضرور ملتا بھی ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کی کچھ ذمہ داریاں ہمیں بتائی ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث میں باقاعدہ طریقے سے تعلیم بھی دی ہے، اور کچھ اپنی عملی مثال سے بھی یہ بات سکھائی ہے کہ کس طرح ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے، کس طرح دوسروں کا خیال رکھا جائے۔ اور ہمارے دین میں تو ویسے بھی ہر چیز کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے، یعنی ہر ایک پر نہ صرف یہ کہ دوسرے کے ساتھ برابری کے سلوک کی تعلیم دی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہتر اور بہترین کی طرف راغب کیا گیا، کیونکہ مومن جو ہے وہ محسن ہوتا ہے، ہر کام کو بہترین طریقے سے انجام دینے والا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حقوق جو خواتین کے ہیں، بیوی کے ہیں، اور کچھ حقوق جو مرد کے ہیں، وہ کیا ہیں دراصل۔ سب سے پہلے ہم خواتین کے حقوق کی بات کریں گے اور مرد کے فرائض کی بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، معروف طریقے سے زندگی بسر کرو، عمدہ طریقے سے زندگی بسر کرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم پر تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق ہیں اور تمہارے کچھ حقوق ان پر ہیں۔ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح، یعنی ایک عورت جب اپنے گھر بار کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر شادی کے بعد شوہر کے گھر میں آ جاتی ہے، تو وہ ایک طرح سے شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور شوہر کی ذمہ داری میں ہوتی ہے۔ تو شوہر کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اور اس میں سب سے پہلی ذمہ داری جو شوہر پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی پر خرچ کرے، بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ بتائی کہ وہ بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، یعنی ان کے ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو شوہر پر جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ بیوی کی ضروریات کو پورا کرے اور خوش دلی کے ساتھ کرے۔ حدیث میں آتا ہے، معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر اپنی بیوی کا کیا حق بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، یعنی کھانا پینا، لباس اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے اسے خرچ نہ دے، یعنی اس کے بارے میں اس سے پوچھ بھی ہوگی مرد سے، اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اگر وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث میں آتا ہے، معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، یعنی تاکید کی، کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، یعنی جتنا تم کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ زیادہ دے گا، اور جس کے پاس کم ہے وہ کم دے گا، لیکن بہرحال اسے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جو شوہروں کو تاکید کی ہے وہ ہے اپنے گھر والوں کے لیے اور خصوصاً بیوی کے لیے سب سے بہترین سلوک کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ یعنی ایک انسان کے اخلاق کا معیار یہ نہیں کہ وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے،
یا سوسائٹی میں وہ کیسے موو کرتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ اس کے بہترین ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ وہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، کیا بیوی اس کے اچھے اخلاق یا با اخلاق انسان ہونے کی گواہی دیتی ہے؟ یعنی سب سے بڑی گواہی اس کے گھر سے ہوگی اس کے اخلاق کی. تو اس لیے انسان کو کوشش کرتے ہوئے اور پوری توجہ کے ساتھ اس معاملے کو لینا ہوگا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے صبر و تحمل بھی چاہیے، اور اپنے بعض جذبات کی قربانی بھی چاہیے، اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جیسے شوہر کے اوپر بیوی کی تعلیم و تربیت اور اس کی دین کی ذمہ داری بھی ہے. تو بہت سی کوتاہیاں بھی دوسری طرف سے سامنے آ سکتی ہیں، لیکن ان تمام معاملات کو حسن سلوک کے ساتھ انجام دینے کی تعلیم دی گئی ہے. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح مسلم ہی کی یہ روایت بھی ہے کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے، اس کے لیے دل میں کوئی گرجز نہ رکھے. اگر عورت کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی، یعنی اس کے صرف نیگیٹو پہلوؤں پہ یا اس کی منفی عادات اور بری عادات پر ہی نظر نہ رکھے یا کمزوریوں پر ہی توجہ نہ رکھے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ وہ اس کے اندر اچھائیاں کیسی ہیں یا اس کے اندر خوبیاں کون سی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، یعنی اس کا اخلاق اس کے لیے زیادہ اچھا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی بھی نہیں مارا. تو اس لیے مرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں یا کچھ چیزوں کی گھر میں اصلاح کرنے کے دوران صبر و تحمل سے کام لے، مار پٹائی سے نہیں، غصے سے نہیں، اور یعنی بیوی کے لیے وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح نہ ہو، بلکہ ایک ہمدرد اور مہربان ساتھی کی طرح ہو، جو کہ اس کے بہت سے کام کاج میں یا اس کی ذمہ داریوں میں اس کا مددگار بھی ہو. حضرت اسود سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ گھر کے کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، اپنے ڈول کو سی لیتے تھے، کبھی جھاڑو بھی لگا دیتے تھے، یعنی کہ گھر کے کام میں بھی بیوی کی مدد کر دیا کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ازواج مطہرات کچھ کیا نہیں کرتی تھی، بلکہ آپس میں محبت اور ایک تعلق اور ایک کنسرن ظاہر کرنے کے لیے، ایک بانڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے جو ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص اکیلا کسی کام میں لگا ہوا ہو تو دوسرا شخص اس کی مدد کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال قائم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے. یعنی بیوی کے کام کاج میں جو بھی مدد ہے وہ ایک طرح سے ثواب کا کام ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی، یعنی یہ حدیث سنی، تو میں اٹھا اور اٹھ کر اپنی بیوی کو پانی پلایا اور پھر اسے بھی یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے. تو کیسی خوبصورت تعلیم تھی کہ جس سے ان خوبصورت رشتوں میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب کوئی کھانا آپ کو پیش کیا جاتا تھا تو اس میں عیب نہیں نکالتے تھے. اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. آج ہم دیکھیں کہ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جن میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کھانے کی میز سے اٹھتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی جائز فرمائشیں بھی پوری کر دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی، کچھ مانگتی یا کوئی ضرورت ہوتی یا کسی چیز میں ان کی خواہش ہوتی تو وہ اس کو پورا کر دیتے. پھر اسی طرح مشکلات میں آپ ساتھ دیا کرتے تھے.
جیسے ایک سفر میں حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ اس کی تلاش کے لیے سارے قافلے کو روک لیا اور سب لوگ آپ کے ساتھ وہاں رکے رہے اس دوران جب کہ آپ کا ہار تلاش ہو رہا تھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھ سے یوں بات کرتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، یعنی میرے دل سے آپ کی محبت نہیں جاتی۔ تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور ان کی آپ کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ بیوی کے والدین کو شکایات نہیں لگانی چاہیے، اور اگر بیوی کے سے کوئی ناچاکی ہے یا کوئی ناراضگی ہے یا کسی چیز میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا بہتر ہے اگر تم اس معاملے کو فلاں فلاں کی طرح کرو۔ میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام، معاملہ مجھ سے متعلق ہے، تم کیوں اس میں دخل دے رہی ہو؟ تو اس نے کہا خطاب کے بیٹے تمہارے اس طرز عمل پر مجھے حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہے۔ تو ایک دن تو اس نے آپ کو غصہ بھی دلایا تھا۔ تو یہ سن کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اوڑھ کر حضرت حفصہ کے گھر پہنچے اور فرمایا بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہو، یہاں تک کہ تم نے ان کو ناراض بھی کیا ہے؟ تو حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم ہم آپ کو کبھی جواب بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی سزا کی ناراضگی سے ڈراتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کر یہ کمپلینٹ نہیں کی کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے اور تم اس کو سمجھاؤ یا میں اسے واپس بھیج رہا ہوں۔ شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا خوبصورت تعلق ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی زینت ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا باعث ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں۔ اور اس میں مرد چونکہ قوام ہے، ذمہ دار ہے، اس کو پہل کرنی چاہیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے تعلقات کے لیے شوہر کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ صرف بیوی نہیں بلکہ بیوی کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ جو ہیں وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت مانگتی ہیں، تو آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا، تو اس وجہ سے آپ بہت خوش ہوئے اور کہا یا اللہ یہ تو حالہ ہے۔ اور اس پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت رشک آیا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو یاد کرتی ہیں جو اتنا عرصہ پہلے انتقال بھی کر چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے یا کوئی چیز تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر ایک قوام ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کی ذاتی ضروریات، اس کی مالی ضروریات، اس کی جذباتی ضروریات کا خیال رکھے، اس کے رشتہ داروں کی کیئر کرے، تو گھریلو زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رہے کہ یہ صرف مرد کی ذمہ داریاں ادا کرنے سے نہیں بات بنے گی جب تک کہ عورت اپنے فرائض کو نہ سمجھے اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرے اور مرد کے حقوق ادا نہ کرے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جہاں شوہر کو نان نفقہ ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی، وہاں اسی آیت میں جو عورتوں کو ذمہ داری بتائی گئی وہ یہ ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پہلی ذمہ داری عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت ہے اور معروف میں اطاعت۔ سورۃ النساء کی آیت 34 میں آتا ہے نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں، ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، یعنی اس کی بات مانتی ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یعنی اتنا بڑا ریوارڈ ہے، کیونکہ یہ عورت کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے،
اس کے لیے جہاں بعض اوقات کچھ چیزیں شوہر کے کچھ حکم یا اس کی کچھ باتیں اس کے لیے ماننا مشکل ہو یا اس کے نفس کے خلاف ہوں یا وہ اسے اپنے مفاد کے خلاف سمجھتی ہو، تو اس بڑے اجر کو سامنے رکھ کر وہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنا سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو ایک ایسی مرد کی نفسیات کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ اس کا ایک ڈومینیٹنگ رول ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، کیونکہ اللہ نے اس کو قوام بنایا، ایک ذمہ دار بنایا۔ تو کوئی بھی ذمہ دار جو ہے جب تک اس کی حیثیت کو مانا نہیں جائے گا، اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک گھریلو زندگی یا کہیں بھی زندگی جو ہے وہ خوشگوار نہیں ہو سکتی، جب تک انسان کسی کی جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہے اس کو وہ قبول نہیں کرتا۔ تو عورت کا اس معاملے میں سرنڈر کرنا جو ہے، شوہر کے بات کو ماننا اور سننا، وہ ضروری ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ناگوار بھی گزرے جس کو ماننے کو دل نہ چاہ رہا ہو، یہ سوچ کر انسان مانے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس سے زندگی میں بہت خیر و برکت اور بھلائی ہو سکتی۔ ہاں، جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات ہو وہاں عورت کو حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ترجیح دے اور شوہر کی بات کو بے شک نہ مانے، لیکن وہ بھی آسان طریقے سے اس کو سمجھا کر اور اس کو اعتماد میں لے کر۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت اور خدمت جو ہے اس میں بھی عورت کوئی کسر نہ چھوڑے۔ حسین بن محسن سے روایت ہے کہ ان کی پھپھی کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کام کیا اور پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کبھی ان کی اطاعت اور خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا دیکھ لو تمہارا اس کی نظر میں کیا مقام ہے، کیونکہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد کی گئی ہیں، یہ صرف دنیاوی زندگی کی بھلائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس پر ہماری آخرت کا بھی انحصار ہے۔ اور بعض اوقات اپنی مرضی کے خلاف جا کر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو کر اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنا انسان کے لیے سعادت کا باعث بنتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو خوش کرنا، یعنی صرف یہ نہیں کہ انسان ایک روبوٹ کی طرح کام کرتا رہے، اطاعت کرتا رہے، کوئی غلام بنا رہے، یہ نہیں مقصود۔ مقصود یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ایک اچھے خوشگوار تعلقات بھی ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عورت جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، نیز عورت جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے، یعنی اس کے ساتھ موافقت کے ساتھ رہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ عورت کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے طرح موڈ آف کر لینا یا اس کو ایک بوجھ سمجھ کے ادا کرنا یا اسے ایک غلامی سمجھنا، یہ رویہ درست نہ ہوگا، بلکہ خوشگواری کے ساتھ ان سارے کاموں کو کرنا اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ پھر اسی طرح اس معاملے میں وعید بھی آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی، وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو یہاں تک کہ واپس آ جائے، اور وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی یہاں تک کہ وہ اس سے رجوع کر لے۔ اس میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شوہر جب اپنی ذاتی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کو بلائے تو اس معاملے میں اسے اپنے شوہر سے تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے معاملے میں عورت بلا وجہ انکار کرتی ہے تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ ذات جو آسمانوں میں ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ ناراض رہتا ہے حتیٰ کہ اس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے اگر شوہر کسی وجہ سے اور خصوصاً ایسے معاملات میں ناراض ہو تو بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو راضی کرے اور اس کو خوش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، ہم نوائی کرنے والی، ہمدردی کرنے والی، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں۔ اسی طرح شوہر کا شکر گزار ہونا، گریٹفل ہونا، اس کے احسان کو ماننا، یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور
اگر ایک انسان اس چیز کو دیکھے کہ اسے کیا ملا ہے تو یقیناً اس کی زندگی خوشگوار ہوگی، کہ ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی، بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچے کہ مجھے کیا نہیں ملا۔ اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی، آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو، اشارہ تھا کہ یعنی شوہر کی ناشکری۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والوں کی ناشکری کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر ایک طویل عرصے تک بیٹھی رہے، یعنی اس کی شادی نہ ہو، بے شوہر زندگی بسر کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرے اور اس کے ذریعے اسے اولاد عطا کرے، پھر وہ کسی دن غصے میں آ کر ناشکری کر دے اور کہے کہ میں نے تو تم میں کبھی کوئی خیر پائی ہی نہیں، تمہاری طرف سے مجھے تو کبھی کچھ ملا ہی نہیں۔ سب کچھ ملنے کے باوجود انسان اس کو صرف ایک بول میں ضائع کر کے رکھ دے تو یہ ناشکری کا جملہ ہوگا اور ناشکری کا رویہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اور سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عورت کو شوہر کے سامنے بد اخلاقی اور بد زبانی سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اچھا اخلاق صرف مرد کی ذمہ داری نہیں، عورت کی بھی ہے، کیونکہ ون سائیڈڈ کوئی بھی اخلاق اچھا اخلاق نہیں ہو سکتا اور نہ زیادہ دن تک قائم رہ سکتا ہے۔ اس معاملے میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے بھی نہیں رکھنے چاہیے، یعنی شوہر کے مشورے کے ساتھ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں یا اپنی عبادت کے معاملے میں عورت کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ شوہر کے مشورے کے ساتھ کام کرے تو باقی چیزوں میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر عورت صدقہ خیرات کرنا چاہتی ہے تو اس میں بھی شوہر کو اپنے کانفیڈنس میں لے۔ اسی طرح اگر گھر سے باہر کام کرنا چاہتی ہے یا کسی نامحرم وغیرہ سے کوئی بات چیت کرنا چاہتی ہے تو اس معاملے میں بھی اپنے شوہر کی اجازت اور موافقت کے ساتھ عورت یہ سارے کام کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر شوہر پر کچھ مشکل حالات آ جائیں، بعض اوقات فائنینشلی وہ ٹائٹ ہو جائے یا کچھ ایسا پیریڈ آ جائے، جاب ایک دم چلی جائے یا کوئی بزنس لاس ہو جائے، تو اس میں بے جا مطالبات نہ کرے، تھوڑی پر قناعت کرے۔ اگر کسی طرح وہ اس کی مدد کر سکتی ہے تو وہ کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر اپنی ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر اپنی فائنینشیل رسپانسبلٹی بھی عورت کے ذمہ ڈال دے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہوگا مرد کے لیے کہ وہ ان لوگوں کے ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لے جس کی ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈالی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ شوہر بلکہ شوہر کے گھر والوں اور خاندان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے، کیونکہ ایک عورت ہی گھر بنانے والی ہوتی ہے، اور اگر عورت کا تعاون شوہر کو حاصل ہو تو ہی وہ اپنے رشتہ داروں اور باقی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا معاملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ چند ایک بنیادی باتیں تھیں جو مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، اور اگر ان پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بہت حکمتیں ہیں، اور جب عورت اور مرد دونوں اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر کرتے ہیں تو دنیا کی بھی خیر و بھلائی پاتے ہیں اور آخرت کی بھی۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کی بات سن رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کاپی پینسل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حقوق و فرائض والا لیکچر بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ اس میں سے ہم نے کرنا ہوتا ہے پک اینڈ چوز، ہم نے وہ چیزیں نکالنی ہوتی ہیں جو کہ ہم نے جا کے اپنے شوہروں کو بتانی ہوتی ہیں کہ دیکھیں آج میں نے لیکچر میں سنا ہے آپ یہ کام نہیں کر رہے، اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہم ان کو پورا کریں۔ یہ مزاج ہم کیسے لائیں کہ انگلیاں اپنی ساری دوسروں کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف رکھیں اور اپنی اصلاح کی زیادہ فکر کریں؟ اصل میں جو دینے والا ہوتا ہے وہی پانے والا ہوتا ہے، اور ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسرے نے تمہیں کیا نہیں دیا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی وہ ہم نے کس حد تک پوری کی۔ اور اگر ہر شخص اس بات کی فکر کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک سے جو سوال ہوگا وہ اس کے فرائض کے بارے میں ہوگا، نہ کہ اس کے حقوق کے بارے میں کہ اس کو کیا ملا اور کیا نہیں، وہ دوسرے شخص سے اس کی پوچھ ہوگی۔
تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم دوسروں میں دیکھتے رہے کہ وہ کیا نہیں کر رہا، کیونکہ اگر صرف ہم دوسروں کی غلطیاں چنتے رہیں گے تو اس سے اور یا اس کو تانے دیتے رہیں گے تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، حاصل کچھ نہیں ہوگا، مقصد پورا نہیں ہوگا. بالکل، جیسے کئی دفعہ بچے کرتے ہیں نا اسکول میں کہ جب ان کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں ایکچولی سب کا اچھا نہیں ہوا، تو وہ ہم جنرلائز کر کے دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ بالکل، یعنی کہ یا ہم ماحول کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ، کیا عملی طور پر بچوں کی کیسے تربیت کی جائے کہ ان کو یہ جو یعنی کہ جو ان کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں یہ ان کے اندر انگرینڈ ہو جائیں؟ یعنی کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ شادی سے پہلے ایک لیکچر کرایا جاتا ہے جس کے اندر وہ کسی کو بلا کے بتا دیتے ہیں اور وہ اس روز بچیوں کو بٹھاتے ہیں اور اس دن بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں. تو آپ کے خیال سے ایک دن کے لیکچر سے ان کو کوئی فرق پڑے گا، یا جو ان کے گھروں کا ماحول ہے، یا کیسے ان کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کیا جائے کہ یہ آگے جب اپنا گھر کا یونٹ بنائے تو اس میں وہ کردار ادا کر سکیں؟ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک پراپر پلاننگ، ایک تیاری اور اس کے مطابق اس کی اٹھان ہونی چاہیے، اس کام کو لے کے ٹیک اپ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. صرف ایک دن کا لیکچر کسی کی تربیت کے لیے کافی نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلے والدین کو خود بہترین رول ماڈل ہونا چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کے سامنے اپنا ایک عملی نمونہ قائم کریں کہ کس طرح ذمہ داریاں ادا کی جاتی ہیں اور کس طرح دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ان کو دینے والا بنائیں، ان کو صرف لینے والا نہ بنائیں. عموماً مادہ پرستی کے اس دور میں ہر شخص جو ہے وہ صرف لینا ہی چاہتا ہے اور صرف یعنی کہ خود غرضی کی ایک دنیا میں جیتا ہے کہ بس می مائی سیلف اپنا ہی بس پتہ ہے. تو والدین کو چاہیے کہ بچپن سے ہی وہ بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کروائیں، ان کو دینے والا بنائیں، ان کو دوسروں کی رسپیکٹ سکھائیں، اور پھر یہ کہ جو ہم توقع ان سے رکھتے ہیں پہلے وہ اپنی عملی زندگی سے ان کو کر کے دکھائیں، کیونکہ جو چیز کر کے دکھائی جاتی ہے وہ دوسرے کے لیے بھی کرنا آسان ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہماری رسپیکٹ کریں تو ہمیں اپنے والدین کی رسپیکٹ کر کے دکھانی چاہیے ان کو، صرف ان کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ جو ہمارے اوپر ذمہ اللہ کی خاطر. اور ایک اور بات یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی انسان کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ اسے اللہ کی خاطر نہیں کرتا، اور جب تک اس کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا، جب تک اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، جب تک اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام مجھے اللہ کی رضا اور اللہ ہی سے جزا پانے کے لیے کرنا ہے، اور جب تک اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ اگر میں نے نہیں کیا تو وہ پوچھنے والا موجود ہے مجھ سے. بعض اوقات شوہر گھر میں بڑا ہوتا ہے، اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ کون میرا کچھ بگاڑ لے گا اگر میں یہ کام نہیں کرتا. لیکن اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک اور ہے جس کے سامنے اسے جا کر کھڑے ہونا ہے اور جس نے اس سے اس بارے میں پوچھنا ہے. اور یہ بات بھی انسان کو یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حقوق تو جیسے چاہے معاف کر دے سوائے شرک کے. اس نے کہا کہ میں جو چاہوں گا معاف کر دوں گا جس کے لیے چاہوں گا، لیکن حقوق العباد بندوں کے حقوق میں اگر ظلم کیا، حق تلفی کی، تو جب تک بندے معاف نہیں کرتے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. تو اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرے. اچھا، اس میں یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جیسے کئی خواتین خاص طور پہ کہتی ہیں زیادہ تر کہ آپ نے مجھے بتا دیا کہ مجھے یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اور میں اتنے سالوں سے کر رہی ہوں اور اتنا میں پستی چلی جا رہی ہوں، یعنی کہ میں نے تو سب کچھ کر دیا لیکن اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ شوہر کوئی بھی کام نہیں کر رہا بلکہ اب اس نے اپنی ذمہ داریاں بھی مجھ پہ ڈال دی ہیں اور میری تو بس ہو گئی ہے. کچھ لوگ نفسیاتی مریض بننا شروع ہو جاتے ہیں اس چیز پہ، یا وہ ہر بات پہ کہتے ہیں میں کتنے سال تک کہ کتنی زندگی میری گزر گئی ہے میں یہ کام کرتی جاؤں. تو ان کو ہم کیا ایڈوائز کریں، کیونکہ واقعی پھر آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک ابیوز شروع ہو گیا ہے یا کوئی اور مسائل ان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر مردوں کو تربیت دینے والی بھی عورت ہی ہوتی ہے، عورت ہی کے گود سے جو ہیں وہ بیٹے اور مرد جو ہیں وہ پلتے ہیں اور وہ ان کو بچپن سے سکھاتی. میں سمجھتی ہر ماں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو
خاص طور پر سخت جان بنائے، ذمہ داریاں ادا کرنے کا عادی بنائے اور اس کو اس بات کا احساس دلائے. لیکن پھر بھی اگر کسی وجہ سے وہ پورا نہیں کرتا تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک عورت بعض اوقات اپنے حقوق یعنی لے نہیں سکتی جب تک اس کے ساتھ اس کے باقی جو گھر والے ہیں ان کا تعاون نہیں ہوتا. تو ایسے میں پھر ایک اچھی زندگی کے لیے خاندان کا جو رول ہے، لڑکی کو والدین ہوں یا لڑکے کے والدین ہوں، اگر لڑکے لڑکی کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہو رہا ہے یا کچھ، تو پھر فیملیز کو بیچ میں آنا چاہیے اور انہیں عدل و انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے. اور جیسے قرآن کہتا ہے کہ حکم من اہلی و حکم من اہلہا، ایک منصف جو ہے وہ مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے ہو اور وہ بیٹھیں اور اس معاملے کو حل کریں. کیونکہ بعض اوقات مزاج کی وجہ سے، بعض اوقات خدا خوفی نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ اور وجوہات کی بنا پر ایسے مسائل حقیقت میں ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جس میں عورت کے اوپر دوہری ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں اور اسی سے ہی ہر چیز کا تقاضا کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ناانصافی کی ایک شکل ہے. ظلم کسی پر بھی ہو، چاہے گھر والوں پہ ہو، بیوی پر ہو یا کسی بھی، لیکن قیامت کے دن اس کا مواخذہ بڑا سخت ہے. اللہ کے یہاں حساب بہت زیادہ ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جیسے کچھ خواتین ہوتی ہیں یا مرد بھی ہیں، اگر اب انہوں نے پڑھ لیا کہ یہ حقوق و فرائض ہیں جو کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جتنے میرے فرائض ہیں میں اس سے زیادہ ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو پھر مجھے ریٹرن بھی تو زیادہ ملنا چاہیے. مثلاً ایک عورت کہتی ہے کہ میں کیونکہ جاب کر رہی ہوں، ہماری بہت سی خواتین اب جابس کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ جب میں جاب کر رہی ہوں، میں کما رہی ہوں، تو میں کیوں اس کی بات سنوں؟ پھر آدھے دن وہ بھی کھانا بنائے، وہ بھی اتنا ہی کچن کا کام کرے میرے ساتھ، وہ بھی بچوں کو 50% پالیں. یہ جو ایک 50-50 کا شروع ہو گیا نا سلسلہ، یا مرد کئی دفعہ کہتے ہیں کیونکہ تم پڑھ چکی ہو تو اب تم کماؤ اور آدھے بلز کے پیسے تم دو. یہ ایک عجیب سے وہ سینیریو ہوا. میرے خیال ہے یہ ایک فارن آئیڈیالوجیز ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کر گئی ہیں. اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ رشتہ جو ہے اس کی بنیادی احسان پر ہونی چاہیے اور دونوں گھر کو گھر سمجھیں. بیوی کا فائدہ شوہر کا فائدہ بھی ہے، بیوی کا نقصان شوہر کا نقصان بھی ہے. اگر وہ اس پر ناروا بوجھ ڈالے گا بیوی پر ایک مرد، تو اس کا نقصان پھر اسی کو خود ہوگا کیونکہ وہ سب کچھ اٹھا نہیں پائے گی اس بوجھ کو، اور پھر اس کے اپنے حقوق اس میں متاثر ہوں گے. اینڈ وائس ورسا، اگر بیوی کسی شوہر کو کسی ایسی چیز پر مجبور کرتی ہے جو اس کے بس سے باہر ہے، تو اس کا پھر نقصان اور اس کا نتیجہ اور خمیازہ وہ عورت کو بھی بھگتنا پڑے گا. تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ دونوں کو ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے ہر حال میں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنے فلسفوں اور اپنی خواہشات اور اپنی لاجک کے مطابق نہیں کہ وہ خود سے کچھ چیزیں اپنے دماغ سے اختراع کر کے دوسرے کے اوپر ٹھوسنے کی کوشش کرے. یا آپ نے اپنے کسی ایسے دوست سے جا کے بات کی کہ اس نے ایسی آپ سے ہمدردی کی اور آپ کو کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، اور آپ نے اس چیز کو بڑے خوش ہو کے ایکسیپٹ کر لیا، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بعض وقت غلط لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں اپنے دوستوں سے زیادہ مشورہ لیتے ہیں، جبکہ ان کو اپنے والدین سے یا اپنے بڑوں سے کرنا چاہیے. اور ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ ان کو کچھ ایسا مشورہ دیتے ہیں جس سے ان کے گھروں کے اندر اور زیادہ فساد ہو جاتا ہے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ جب یعنی کہ کوئی بھی تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو ہم اپنے گھر والوں کو زیادہ کنفائڈ کریں رادر دین کہ جو میوچل فرینڈز ہیں یا ان سے؟ مشورے کے معاملے میں دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو صاحب معاملہ ہو، جو اس چیز کو بہتر طور پر سمجھتا ہو، جانتا ہو، اس سے مشورہ لیا جائے. دوسرا یہ کہ صاحب علم لوگوں سے مشورہ لیا جائے، کیونکہ ہر راہ چلتے انسان سے مشورہ لینا، یا یہ کہ اس سے مشورہ لینا جو ہمارا ہی ہمدرد ہو، یہ جو جس سے ہمیں اپنی مرضی کی بات پتہ چلے، یا یہ کہ وہ جو ہمارے فائدے کی بات ہم سے کرے گا تو ہم اس سے جا کے مشورہ لیں اور اس سے اسے اپنے ساتھ ملا لیں. تو یہ بھی ایک ناانصافی کی بات ہوگی، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب مشورہ صحیح نہیں ہوگا تو اس پر جو عمل ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا، جو وہ نہیں صحیح ہوگا تو صحیح نتیجہ بھی نہیں نکلے گا.
तो मसला हल ही नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो नाजरीन, हमें समझ के आई, हम एक नारा सुनते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लगता ऐसे है कि हमारा दीन कहता है कि जेंडर्स फ़र्क ही हैं, डिस्क्रिमिनेट करो, मर्द अपना रोल अदा करे, औरत अपना रोल अदा करे, और वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। जब वो अपने अपने फ़राइज़ पे तवज्जो देंगे तो क्या होगा, दूसरे को ऑटोमेटिकली उसका हक़ मिल जाएगा। और यहाँ से हमें ये भी समझ आती है कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जब हम पूरी करते हैं तो वो दूसरे को उसका जो हक़ है वो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता है, और हम अपने जो रोल हैं उसके ऊपर तवज्जो देने की भरपूर कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Grand Prix of a Happy Married Life. A wonderful, strong marriage is like a smooth drive. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. But sometimes the drive gets bumpy. Are you having trouble in your married life? With a little help, you still can get going. You just need to stop at the marriage pit stop. Change tires. Replace the troubling tires with the ones that will make your marriage strong. Pick one from each stack. Loyalty. Sincerely being with each other through all ups and downs in life. Duties towards your spouse. Making sure to fulfill your own responsibilities at all times. Ihsan towards each other. Fulfilling the responsibilities towards your spouse with excellence. Gratitude. Being thankful for all the good that your spouse does for you. Don't forget the fuel. Refuel it with taqwa. Doing good to your spouse for the sake of Allah's pleasure and staying away from evil to avoid Allah's wrath. And if it is still giving you trouble, then push start it with love and forgiveness. There you go. Enjoy the smooth drive of a wonderful married life. إلا تذكرة لمن يخشى. Remember to visit the pit stop whenever the drive gets rough. कि वो ज़्यादती कर रहा है तो मैं भी ज़्यादती ही करूं, या वो अच्छा नहीं कर रहा तो मैं भी उसका जवाब अच्छाई से ना दूं। तो हमें हमारे दिलों में दुनिया का डर, लोगों का डर, इंसानों का डर, इसका डर, उसका डर इसी वजह से है कि हकीकी डर है ही नहीं हमारे अंदर, जो कि होना चाहिए, और वो आता ही तकवा की वजह से है। मसलन बीवी ने अगर माँ के ख़िलाफ़ कोई बात कह दी तो उस पर एकदम एक्शन न ले ले जब तक कि दूसरी तरफ से बात न से, एंड वाइस वर्सा। बुनियादी तौर पर तो दीन के इल्म की कमी की वजह से बहुत सी चीज़ें होने लगती हैं कि वो माँ का भी हक दे और बीवी का भी हक अदा करे। يا سعادة